بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، روزہ چھوڑنے والے کی سزا، فرض روزہ چھوڑنے والے کی سزا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی، حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ بس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے تو وہ اس کے ذریعے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزے سے گنتی پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسانیاں چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو، اور اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی برائی بیان کرو، اور اس کے لیے تم شکر گزار بن جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، شیطانوں اور سرکش جنوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بس ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ ایک ندا دینے والا پکارتا ہے، اے طالب خیر آگے آ، اے شر کے متلاشی رک جا، اور اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ ماہ رمضان کی ہر رات یوں ہی ہوتا رہتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرا جمعہ پڑھنا، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے روزے رکھنا، ان کے درمیان واقع ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب تک کہ انسان گناہ کبیرہ نہ کرے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 تحفے ملے ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے۔ پہلا یہ کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس پر اس کی رحمت پڑ جائے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ دوسرا یہ کہ شام کے وقت ان کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ تیسرا یہ فرشتے ہر دن اور رات اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ چوتھا یہ اللہ اپنی جنت کو حکم دیتا ہے، میرے بندے کے لیے تیار کر لے اور مزین ہو جا، تاکہ وہ دنیا کی تھکاوٹ سے میرے گھر اور میرے دار رحمت میں پہنچ کر آرام حاصل کرے۔ پانچواں یہ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے ان سب کو بخش دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں کیا تم جانتے ہو جب مزدور اپنے کام سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں پوری پوری مزدوری دے دی جاتی ہے۔ اس حدیث کو امام بقی رحمت اللہ نے روایت کیا ہے۔ رمضان المبارک اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے جس پر اسلامی امارت قائم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا، رمضان کے روزے جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، امت اسلامیہ پر بھی فرض کیے گئے ہیں۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ سورۃ بقرہ۔
اور ایک مقام پر کچھ اس طرح فرمایا، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، جس میں ہدایت، حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ ہاں، جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی برائیاں بیان کرو اور اس کا شکر کرو۔ سورۃ البقرہ۔ امام ذبیح رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الکبائر میں کہتے ہیں، مومنوں کے ہاں یہ بات مقرر شدہ ہے کہ جس نے بھی بغیر شرعی عذر اور مرض کے رمضان المبارک کا ایک بھی روزہ ترک کیا تو وہ زانی اور شرابی سے بھی زیادہ برا اور شریر ہے، بلکہ اس کے اسلام میں بھی شک کیا جاتا ہے، اسے زندیق اور گمراہ شمار کرتے ہیں۔ روزہ ترک کرنے والے کی سزا اور وعید کے بارے میں حدیث میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں سویا ہوا تھا، میرے پاس دو شخص آئے اور میرا بازو پکڑ کر مجھے سخت اور دشوار گزار پہاڑ کے پاس لائے اور کہنے لگے اس پر چڑھیے۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھے اس پر چڑھنے کی طاقت نہیں۔ وہ دونوں کہنے لگے ہم آپ کے لیے اسے آسان کر دیں گے۔ تو میں اس پہاڑ پر چڑھ گیا، جب اوپر پہنچا تو وہاں شدید قسم کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کہا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ وہ کہنے لگے یہ جہنمیوں کی آہو بکا ہیں۔ پھر وہ مجھے آگے لے گئے جہاں پر کچھ لوگوں کو نچوں کے بل لٹک رہے تھے اور ان کی بانچیں کٹی ہوئی تھیں، ان کی بانچوں سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ وہ کہنے لگے یہ وہ لوگ ہیں جو افطاری سے قبل ہی اپنے روزے اختیار کر لیا کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ بغیر شرعی عذر کے روزہ نہ رکھنا یا رکھ کر توڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے، اس کی قضا بہر صورت واجب ہے۔ قصداً بلا وجہ روزہ رکھ کر توڑنا اتنا بڑا گناہ ہے، بطور کفارہ ایک روزے کے بدلے میں مسلسل 2 ماہ یعنی 60 دن کے روزے رکھنا ضروری ہے، جیسا کہ حدیث نبوی میں مذکور ہے۔ جبکہ بلا عذر شرعی رمضان شریف کا ایک روزہ اگر چھوڑ دیا جائے تو یہ بہت بڑے اجر سے محرومی کا باعث ہے، جس کا ازالہ عمر بھر کے روزے سے بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بغیر شرعی اجازت اور بیماری کے رمضان شریف کا ایک بھی روزہ توڑا اسے عمر بھر کے روزے کفایت نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ عمر بھر روزے رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی کے نفلی روزوں کے ذریعے رمضان کا بلا عذر چھوڑے ہوئے ایک روزے کی تلافی نہ ہو سکنے کی بات شدت کے طور پر فرمائی اور اس پر شدت کا اظہار فرمایا تاکہ لوگ بلا عذر رمضان کا روزہ چھوڑنے کی جسارت نہ کریں۔ علامہ القاری حنفی رحمت اللہ نے آگے چل کر فرمایا، ابن المالک نے کہا اس پر فقہا کا اجماع ہے کہ رمضان کے بلا عذر و مرض چھوڑے ہوئے ایک روزے کی قضا صرف ایک دن کا قضا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے اور اس رمضان کے روزے ہمارے نصیب میں کرے، اس رمضان کو ہمارے لیے باعث رحمت اور برکت بنائے، ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے کے نیچے رکھے۔ قیامت کے دن جب اللہ کا عرش کے نیچے روزے داروں کے لیے دسترخوان سجا ہوگا، اللہ پاک ہمیں بھی اپنے اس عظیم الشان دسترخوان میں شامل فرمائے اور اپنی برکتوں سے نوازے، اپنی رحمتیں ہم پر دنیا پر میں بھی کرے اور آخرت پر بھی۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔
دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔